السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سمانے شادی میں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو تمام شعبے زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور تا قیامت زندگی کے متعلق ہمیں اس کی رہنمائی کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہی اللہ کا دین و سیدھا راستہ ہے جس کی پسندیدگی کا اظہار خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے اور تمام جنہیں اس کے لیے اس دین کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معزز سامعین، آج ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اس کی ایک بڑی جہت ہے جو آج تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ناشور کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ افسوس تو اس پر ہے کہ اسلامی معاشرہ اس سے بہت متاثر ہوا ہے اور سارا اسلامی معاشرہ اس کی حیثیت میں اس کی امازگاہ ہے، جبکہ مذہب اسلام کے اندر جہیز نام کی کوئی چیز سرے سے موجود نہیں۔ اسلام میں سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم مال خرچ ہو۔ اسلامی تعلیمات کے خلاف جہیز کی لعنت میں مبتلا ہے اور یہ لعنت آگ کی طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کے رئیسوں، جاگیرداروں، سود خوروں، رشوت خوروں سے اپنے بے محنت اور ناجائز جرائم سے کمائی ہوئی دولت کی نمائش میں اپنی بیٹیوں کی شادی پر جہیز کی شکل میں اس طریقے سے کر رہی ہے کہ اس کے دیکھا دیکھی متوسطہ طبقے کے لوگ بھی اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ یہ جہیز کس قدر باعث لعنت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلامی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو برادری میں اس کی ناک کٹائی جائے گی، اس کو فقیر، کنگال، بخیل جیسے برے القاب سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، نتیجے زمان جہیز مہیا کرنے، خاندان اور سماج میں شہرت حاصل کرنے کے لیے ساری کو پامال کیا جاتا ہے۔ بات یہی تک نہیں بلکہ وہ عورت جن کو وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ کے نام پر گھر کی پیکر بن کر رہنے کی ہدایت دی گئی تھی، وہ آج اس جہیز کی وجہ سے دفاتر، پیسنگوں، آفسوں، ہوٹلوں اور شاپنگ سینٹر کی شمع محفل بن گئی ہے۔ وہ عورت جس کو پردہ کی ہدایت دی گئی تھی آج اس جہیز کی وجہ سے بازار کی زینت بن گئی ہے اور غیروں کی نگاہوں کے سامنے اڑیاں ہو گئی ہے۔ وہ عورت جس کو پروردگار عالم نے تسکین قلب کے لیے بنایا تھا آج ان عورتوں کی عزت اس جہیز کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تب سے اس کے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور نیند کا یہ لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی جوانی تو دوسری طرف میں گویاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کتنے ایسے گھر ہیں جو بسنے سے پہلے اجڑ جاتے ہیں، کتنی ایسی لڑکی ہیں جو ڈولی اٹھنے کا انتظار کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتی ہے اور مایوس ہو کر یہ کہہ پڑتی ہے، نہ سرخ جوڑے کے لائق ہیں ہم جہاں والوں، نہ سرخ جوڑے کے لائق ہیں ہم جہاں والوں، ہمارے حصے میں کاٹے تھے گلستہ والوں۔
اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے دولت مند شاعر کی بیٹی تھی۔ جب اس کے نکاح کا وقت آیا تو شاعر نے اپنا سب گھر بار وغیرہ بیچ دیا، صرف اور صرف جہیز کے لیے، اور اپنی بیٹی کو بھلائی کے ساتھ رخصت کیا۔ لیکن شادی کے دوسرے ہی دن ان کے پاس خبر آئی کہ لڑکی کے سسرال والوں نے اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے۔ ایسا سنتے ہی شاعر کو بہت تکلیف ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر وہ اپنے لڑکی کے جنازے میں شریک ہوئے اور یہ شاعر کہا: اب آیا خیال آرام جائیں اسلام مرادی میں، اب آیا خیال آرام جائیں اسلام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سمانے شادی میں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اسے دیکھ دیکھ کر، اسے پڑھ پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و عالم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ انسانیت کے کس چمن میں، کس جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں تو انسانیت و شرافت کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ انسان سے انسان ڈر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے: اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ وہ حادثے ہیں جو سنائے نہیں جاتے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جہیز کا مطالبہ کرنے والوں پر کہ آپ کے پاس بھی بیٹی ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دے سکتا ہے۔ تو کیا آپ اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز دے سکتے ہیں؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی آپ سے جہیز کا مطالبہ کرے، کوئی آپ کو تنگی اور پریشانی میں ڈالے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ جہیز کی وجہ سے آپ کی لڑکی آپ ہی کے گھر میں پڑی رہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کیسے کسی غریب کی بیٹی بنے گی دلہن، کیسے کسی غریب کی بیٹی بنے گی دلہن، رشتے تلاش ہوتے ہیں جاگیر کے۔ یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ لوگ پھر دوسروں سے کیوں چاہتے ہیں؟ کیا سوچ کر آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دوسروں کو تنگی و پریشانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے تمام معاملات آسان ہوں، قرآن و سنت پر عمل کرے، مشکلات پیدا نہ کرے، باطل اور حرام چیزوں کو کلی اجتناب کرے اور جہیز کا لین دین ختم کر دے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خودداری، عزت و نفس کا درس دے اور جہیز کا نام لینے کی رسم قبیح کو معاشرے سے مٹا دے۔ اس خطرناک رسم کو ختم کرنے کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور آگے بڑھ کر یہ عہد کرے کہ جہیز نہ لیں گے اور نہ دیں گے۔ آخر میں اس شاعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کر رہی ہوں۔ او مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی کھلی پنجوں سے، او مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی کھلی پنجوں سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں: اے باری اللہ، ہم تمام انسانیت کو اس قبیح رسم کو معاشرے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔